السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنڈے کمنٹ باکس کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں آپ لوگوں کا بھائی اے ایم قاسمی آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں اور آپ سب لوگ بھی میرے لیے دعا ضرور کیجیے گا۔ آپ لوگوں کے بہت سارے سوالات ہیں۔ رمضان آنے میں صرف اب تو 14 دن ہی باقی رہ گئے ہیں، اسی لیے رمضان کی تیاری ابھی سے شروع کر دیں۔ اور رمضان کے بارے میں کچھ اسپیشل سوچ رہا ہوں تاکہ رمضان ہم لوگوں کا دین کو سیکھتے ہوئے گزرے، رمضان میں ہم قرآن مجید کو خوب پڑھیں۔ تو میں کچھ سوچ رہا ہوں آپ لوگوں کے بارے میں تاکہ رمضان میں آپ لوگوں کو جو مسائل پیش آتے ہیں وہ مسائل آپ کے رمضان آنے سے پہلے ہی کلیئر ہو جائیں۔ اس کے بارے میں میرا کچھ پلان چل رہا ہے، دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ وہ پلان میرا پورا کروا دے۔ تو ایک چھوٹا سا شارٹ کورس میں کرانے کی آپ لوگوں کو سوچ رہا ہوں رمضان سے پہلے، تاکہ رمضان سے پہلے آپ کو سارے مسائل پتہ چل جائیں کہ کن سے روزہ ٹوٹے گا، کن سے نہیں ٹوٹے گا، روزے میں کن چیزوں کا ہمیں خیال کرنا چاہیے، سحری، افطار، دن، رات، اس کو پورا رمضان گزارنے کا پورا طریقہ مکمل، صحیح غلط، جائز ناجائز، حرام حلال، ساری چیزیں ہمیں پتہ چل جائیں۔ خیر، کمنٹ کیجیے گا کہ میرا یہ پلان کیسا ہے، بتائیے گا تاکہ اس پلان کو جلد از جلد آپ لوگوں کے سامنے میں پیش کر سکوں۔ پہلا سوال ایڈیٹنگ اسٹوڈیو پوچھتے ہیں، مفتی صاحب میرا سوال کیوں نہیں لیتے؟ ایک بھی سوال کا جواب نہیں دیتے ہو، کیوں؟ پلیز اس بار جواب دینا۔ اس بار میں آپ کا جواب دے رہا ہوں۔ سورۃ الانشقاق یاد کر رہا ہوں، اس میں سجدے والی آیت ہے، تو مجھ پر کتنے سجدے واجب ہوں گے؟ میں محمد انضمام الحق، اتر دیناج پور، ویسٹ بنگال سے۔ اچھا، یہ قرآن مجید کی سورت یاد کر رہے ہیں، تو اب سوال ظاہر ہے ایک بار سجدے کی آیت جب ہم پڑھتے ہیں تو ایک سجدہ تلاوت ہم پر واجب ہو جاتا ہے۔ اب مان لیجیے ہم کوئی سورت یاد کر رہے ہیں، اس سورت میں کوئی سجدے کی آیت آ گئی، اب اس سجدے کی آیت کو بھی ہمیں یاد کرنا ہے کیونکہ پوری سورت یاد کرنا ہے۔ اب وہ سجدے کی آیت کو یاد کرنے کے لیے ہمیں اس کو بار بار ریپیٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ قرآن کی جب ہم کوئی سورت یاد کرتے ہیں تو بار بار ایک آیت کو ریپیٹ کرتے ہیں نا، تاکہ وہ ہمیں یاد ہو جائے۔ اور یہی طریقہ ہوتا ہے یاد کرنے کا، پہلے ایک آیت یاد کرتے ہیں، پھر دوسری کرتے ہیں، پھر دونوں کو ملا کر پڑھتے ہیں، پھر تیسری یاد کرتے ہیں۔ اب یہ پوچھ یہ رہے ہیں کہ وہ سجدے کی آیت جب یہ یاد کرتے ہیں تو بار بار اس کو پڑھنا پڑتا ہے، تو بار بار وہ سجدے کی آیت ریپیٹ ہوتی ہے، تو کتنے سجدے واجب ہوں گے؟ تو میں آپ کو بتا دوں، ایک ہی سجدہ آپ کے اوپر واجب ہوگا، ٹھیک ہے؟ ایک وقت میں ایک ہی جگہ بیٹھ کر اگر ہم تلاوت کر رہے ہوں اور کوئی سجدے کی آیت کو ہم بار بار پڑھ لیں، اگر ایک ہی جگہ بیٹھ کر ایک ہی وقت میں، ٹھیک ہے، تو پھر ایک ہی سجدہ واجب ہوگا پڑھنے والوں پر بھی اور سننے والوں پر بھی، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پہ میں سجدے کی کوئی آیت پڑھوں اس جگہ بیٹھ کر، اور اسی سجدے کی آیت کو میں 3-4 بار پڑھوں یہیں بیٹھ کر، تو مجھ پر بھی ایک سجدہ واجب ہوگا، اور جتنے سننے والے ہیں، سامعین ہیں، ان پر بھی ایک ہی سجدہ واجب ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ میں 10 بار اس سجدے کی آیت کو پڑھوں گا تو 10 سجدے میرے اوپر واجب ہو جائیں، سجدہ ایک ہی واجب ہوگا۔ مجھے امید ہے بہت اچھے طریقے سے آپ کو یہ سوال کا جواب سمجھ آ گیا ہوگا۔ شیبہ شیخ پوچھ رہی ہیں، پلیز میرا سوال لیجئے گا۔ بھائی جان، کیا حاملہ عورت نیو کپڑے پہن سکتی ہے؟ کیونکہ ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ 7 مہینے تک کوئی بھی نیو کپڑے نہ پہنے حاملہ عورت، ورنہ کچھ بھی غلط ہو سکتا ہے، پلیز بھائی جان جواب دیجئے گا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں ان کے ساتھ ضرور کچھ غلط ہو سکتا ہے، دنیا میں نہیں ہوگا تو آخرت میں بہت غلط ہوگا آپ کے ساتھ۔ جو لوگ ایسا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مار پڑے گی ایسے لوگوں پر جو ایسی باتیں کرتے ہیں جن کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا، جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ بس ایک ڈر پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا جو یہ باتیں بولی جا رہی ہیں ان کی کیا اصل ہے۔ اب ایک بات بتائیے، حاملہ عورت نیو کپڑے پہن لے گی تو کون سی مصیبت آ جائے گی اس میں، ہے نا؟ اور جو حاملہ عورتیں ہوتی ہیں ان کو تو صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ اس وقت کیا ہوتا ہے کہ باڈی شیپ ایسا ہو جاتا ہے جو دیکھنے میں بھی بھدا لگتا ہے، طرح طرح کی بیماریاں بھی لگ جاتی ہیں، دوائیاں بھی چل رہی ہوتی ہیں۔ تو اب اگر نیا کپڑا نہ پہنے، ہے نا، عورتیں نیا کپڑا نہ پہنے، صاف ستھری نہ رہیں تو وہ اور زیادہ بھدی لگیں گی۔ تو اس موقع پر تو اور زیادہ صفائی ستھرائی کا خیال کرنا چاہیے تاکہ میاں بیوی کا رشتہ مضبوط رہے اور آپ بالکل بنگن نہ لگو، ہے نا۔ نئے کپڑے اگر آپ کے پاس رکھے ہوئے ہیں، اللہ نے آپ کو نواز رکھا ہے تو نئے کپڑے پہنو،
نئے کپڑے پہننے میں کیا مصیبت ہے؟ نیا کپڑا پہننے سے 7 مہینے تک نیا کپڑا نہیں پہننا ہے نا، اور اگر کوئی پہن لے تو حاملہ عورت کو کچھ ہو جاتا ہے غلط، کس نے کہہ دیا؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ تمام طرح کی جو غلط سلط باتیں ہمارے معاشرے میں مشہور ہیں، ان باتوں سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ آپ نیا کپڑا پہننے کا دل ہو رہا ہے آپ کو، نیا کپڑا پہنو، اور بہرحال صاف ستھرا رہنے کی تو پھر بھی کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ صفائی ستھرائی کو اسلام میں آدھا ایمان کہا گیا ہے۔ وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم الطہور نصف الایمان، کہ پاکی آدھا ایمان ہے، اور اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو حاملہ عورت کو خاص طور پر پاک صاف رہنا چاہیے۔ اب نئے کپڑے، مان لیجیے کہیں جانے کی ضرورت آپ کو پڑ گئی تو نئے کپڑے آپ پہن سکتی ہو، گھر میں مہمان آ رہے ہیں تو نئے کپڑے پہن سکتی ہو، نئے کپڑے پہننا کوئی منع نہیں ہے۔ اور جو بات آپ نے لکھی ہے ٹوٹل غلط ہے، ٹوٹل غلط ہے۔ فارحہ خان کہہ رہی ہیں مفتی صاحب میں بہت خوش ہوں، میرے سوال کا جواب ملا۔ اچھا، میں بہت خوش ہوں، میں بھی بہت خوش ہوں کہ میں نے آپ کے سوال کا جواب دیا جس سے آپ کو خوشی ملی۔ آپ کو پتہ ہے سامنے والے کو خوش کر دینا یہ بھی ثواب ہے، جیسے ہم لوگ بولتے ہیں نا سرپرائز سرپرائز۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ اچانک سے کسی مسلمان کو کوئی خوشی دے دینا یہ بھی صدقہ ہے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں نماز روزہ بس یہی دین کے کام ہیں اور انہی کے کرنے سے ثواب ملتا ہے نا، اور سامنے والے کو خوش کر ہی نہیں سکتے۔ مان لیجیے اگر وہ اچھے کپڑے پہنا ہوا ہے اور اچھا لگ رہا ہے، اگر ہم اس سے یہ بول دیں ارے ماشاءاللہ آج تو بڑے خوبصورت لگ رہے ہو، ارے کیا بات ہے سسٹر آج تو بڑی خوبصورت لگ رہی ہو، ہے نا، ارے اپنی سہیلی سے آپ نے بول دیا بڑی خوبصورت لگ رہی ہو آج تو تم، ہے نا، تو اس سے وہ خوش ہو جائے گی اور آپ کو اجر ملے گا۔ بھلے سے وہ خوبصورت نہ لگ رہی ہو، بھلے سے کوئی خوبصورت نہ لگ رہا ہو، لیکن آپ نے تعریف کر دی، اس کا دل خوش کر دیا، کوئی ایسی بات کہہ دی جس سے اس کا دل خوش ہو گیا، تو اس پہ بھی اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے۔ لیکن آج کل تو اگر کوئی اچھا لگ بھی رہا ہو تو ہم ایسی باتیں بولنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ مایوس ہو جائے، اس کے دل کو تکلیف پہنچے، جو چیزیں اس کے اندر نہیں بھی ہوں گی نا وہ بھی بول دیں گے، تاکہ کیسے ہی اس کا دل ٹوٹ جائے، کیسے ہی اس کو برا لگے، کیسے ہی یہ نیچا دکھ جائے۔ بس ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اچھا خیر، میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ میرا سوال کا جواب ملا، دائیں ہیں، کلیئر لکھا کریں، سوال کلیئر لکھا کریں، میں بول چکا ہوں سوال کلیئر نہیں ہوتا بڑی دقت ہو جاتی ہے۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ دائیں ہاتھ کی انگلیوں کے نام بتائیں، بائیں ہاتھ کی انگلیوں کے نام بتائیں پلیز۔ آپ نے جو آن لائن کلاس اردو میں، دیکھو اگر اردو میں لکھنا آتا ہے آپ کو تو آپ اردو میں لکھو، اور اگر اردو میں لکھنا نہیں آتا نا تو انگلش میں لکھ دو، ہندی میں لکھو، لیکن کلیئر لکھو۔ اب آپ نے اس طرح سے لکھا ہے کہ کچھ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا، جو چالو کی تھی میں کچھ پتہ نہیں چلا، میں نے بہت کوشش کی، میسیج کے فون کی یوپی، مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا آپ کا سوال کیا ہے۔ انگلیوں کے نام میرے خیال میں آپ نے پوچھنے ہیں تو خنصر، بنصر، وسطیٰ، سبابہ، ابہام، یہ انگلیوں کے نام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آگے جو کچھ آپ نے لکھا ہے وہ میرے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ آپ نے کیا پوچھا ہے۔ نکھت ثانی ایڈمن سے میں کہنا چاہوں گا کہ بھیا ایسے سوال نہ لیا کرو، پڑھ لیا کرو تم خود بھی۔ یہ شاید اپنا کام بچانے کے چکر میں کہ بس تھوڑا سا پڑھا اور اس کو کلک کر دیا، انہوں نے دیکھا ہوگا کہ اردو میں سوال ہے بہت کام کا ہوگا، بس فوراً انہوں نے سوال لے لیا۔ ایسا نہ کیا کرو، پڑھ لیا کرو اسے ایک بار، آپ کا کام بھی تو کیا کرتے ہو پھر آپ بیٹھے بیٹھے، اسی لیے سوال جو ہے نا دیکھ کے لیا کرو کہ سوال میں کیا پوچھا گیا ہے۔ نکھت سینی کہہ رہی ہیں LIC کھولنا جائز ہے کیا جائز نہیں ہے؟ انکم ٹیکس بچانے کے لیے LIC کھول سکتے ہیں کیا؟ جی، انکم ٹیکس بچانے کی غرض سے آپ LIC کھول سکتے ہو، لیکن LIC اگر انکم ٹیکس بچانا مقصد نہیں ہے، یا جو انکم ٹیکس میں چھوٹ گورنمنٹ کی طرف سے ملتی ہے وہ LIC لینے سے چھوٹ مل جاتی ہے، اگر یہ مقصد نہیں ہے، کچھ اور مقصد ہے، پیسے 10 سال بعد اتنے زیادہ مل جائیں گے، تو پھر یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں انکم ٹیکس کے لیے یا گورنمنٹ کی طرف سے جو سہولتیں ملتی ہیں انکم ٹیکس کو بچانے کے لیے، تو پھر آپ LIC کھول سکتے ہو۔ روما انصاری کہہ رہی ہیں مفتی صاحب مجھے آپ سے ایک بات پوچھنی تھی، میں نماز پڑھتی ہوں لیکن با علمی کی وجہ سے، بے علمی کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے، ٹھیک ہے،
لا علمی کی وجہ سے یعنی علم نہ ہونے کی وجہ سے میں جب نیت باندھتی تھی تو سیدھا ہاتھ نیچے اور اوپر الٹا ہاتھ رکھتی تھی. تو کیا اب مجھے ان نمازوں کی قضا پڑھنی ہوگی؟ پلیز مجھے ریپلائی کریں، میں بہت پریشان ہوں یہ سوچ کر. نہیں، ان نمازوں کو آپ کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. جو نمازیں آپ نے اس طرح پڑھی ہیں وہ نمازیں بھی ہو جائیں گی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ کوئی بھی واجب اگر نماز میں چھوٹ جاتا ہے تو نماز دہرانی پڑتی ہے، کوئی بھی فرض نماز میں چھوٹ جاتا ہے تو نماز دہرانا پڑتی ہے. لیکن اگر کوئی سنت، کوئی مستحب چھوٹ جائے تو نماز کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. تو اگر الٹے ہاتھ یوں کر کے، ہاتھ یوں رکھنے کے بجائے یوں رکھ گیا تو نماز بہرحال ہو جائے گی، اور آپ کو نماز دہرانے کی، جتنی بھی نمازیں آپ نے اس طرح پڑھی ہیں ان نمازوں کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. اشرف شیخ، بہت لمبا چوڑا انہوں نے سوال لکھا ہے. مفتی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام شیخ اشرف علی ہے، میں آپ کا بہت پرانا سبسکرائبر ہوں. اولڈ از گولڈ. میں جو ہے نا سوچ رہا ہوں کہ اپنے سنڈے کمنٹ باکس دیکھنے والے بھائیوں اور بہنوں کے لیے جو اولڈ از گولڈ ہیں، بہت پرانے ہیں، پہلے ایپیسوڈ سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں، چلو 10 ایپیسوڈ تک کی چھوٹ دے دیں گے، جو پرانے ہیں بہت، ان کے لیے کچھ نہ کچھ تیار کروایا جائے. کیونکہ بھئی سمانت تو آپ کو کیا جانا چاہیے نا، ہے نا؟ اولڈ از گولڈ ہے، پرانی چیزوں کو سمانت کیا جاتا ہے تو پرانے لوگ ہیں ان کو بھی سمانت کرنا چاہیے. میں آپ سے فرسٹ ٹائم سوال کر رہا ہوں، مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے. بڑی مہربانی ہوگی آپ کی اگر آپ بتائیں تو، بڑی مہربانی ہوتی کہ اگر آپ ان ساری باتوں کو نہ لکھ کے سوال لکھ دیتے. لیکن کوئی بات نہیں، محبت ہوتی ہے آپ لوگوں کی، مجھے بھی اچھا لگتا ہے یہ باتیں پڑھنے میں، محبت ہوتی ہے، بات چیت نہیں ہم لوگ کر پاتے تو جب میسج لکھتے ہیں تو اس امید سے لکھتے ہیں کہ شاید میں پڑھ لوں گا. تو یہ آپ کی محبت کی بات ہے، مجھے اچھا لگا. میرے ماما سن 2021 میں رمضان کی چاند رات پر انتقال کر گئے. وہ قریب 28 دن جیسے ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے پر ٹھیک نہیں ہو پائے اور ان کا انتقال ہو گیا. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. سبھی لوگ دعا کریں اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر ان کے لیے بھی ایصال ثواب کریں، اور جتنے دنیا سے جا چکے ہیں سب کے لیے ایصال ثواب کریں. اچھا، 2022 کی 15 شعبان کو میں قبرستان میرے مرحوم ماما کے لیے دعا کرنے گیا. پھر میں نے رات میں عبادت کی اور پھر میں سو گیا. پھر میں نے سپنے میں دیکھا کہ میرے ماما میرے نانی کے گھر پر آئے. ہم سب میرے نانی کے گھر پر ہی تھے. ماما گھر پر آئے، ان کا چہرہ خوب چمک رہا تھا، پہلے سے زیادہ خوش، پیارے، نورانی لگ رہے تھے. ہم سب بہت خوش ہو گئے، ہم سب ان کے گلے لگ گئے. میرے 4 ماما ہیں، میری 4 خالہ ہیں، سب ان کو گلے لگائے، انہیں چومنے لگے. بس میں نے یہی دیکھا. مفتی صاحب کیا آپ بتا سکتے ہیں اس سپنے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ آپ کے ماما انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بہت آرام اور سکون میں ہیں، بہت آرام اور سکون میں ہیں، اور ان کے چہرے کی چمک اور ان کو اس طرح سے جو خواب میں آپ نے خوش دیکھا، اس سے امید یہ ہے کہ وہ عالم برزخ میں بہت آرام اور راحت اور سکون میں ہیں. اچھا، آپ سے ریکویسٹ ہے میرے مفتی صاحب کہ آپ مجھے بتائیں کہ میرے سپنے کے بارے میں. جی میں نے بتا دیا کہ آپ کے سپنے کی تعبیر کیا ہے، کہ انشاءاللہ آپ کے مامو جان عالم برزخ میں اپنی قبر میں بہت آرام اور راحت کے اندر ہیں انشاءاللہ. شمیم سید کہہ رہے ہیں مفتی صاحب میرا سوال ہے، گھر میں شادی ہے تو میلاد پڑھنا ضروری ہے؟ پلیز جواب دیجئے. دیکھیے، گھر میں شادی ہوتی ہے تو میلاد پڑھنے کی ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس عورتوں میں چلتا ہے. اور میلاد بھی کون سی پڑھی جاتی ہے؟ آپ کو پتہ ہے کون سی میلاد پڑھی جاتی ہے؟ میلاد وہ پڑھی جاتی ہے جو کتابیں دکانوں پر لکھی ہوئی ملتی ہیں میلاد کے نام سے، جن کا یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ان کا رائٹر کون ہے، ان کو لکھنے والا کون ہے، اور اس میلاد کے اندر جو باتیں لکھی ہوئی ہیں وہ صحیح بھی ہیں یا نہیں ہیں، کچھ پتہ نہیں ہوتا. اسی لیے میلاد کر سکتے ہیں، نو پرابلم. بھائی گھر میں عورتیں جمع ہوتی ہیں تو ٹھیک ہے، کچھ دینی کام بھی ہو جائے. لیکن جو مروجہ میلاد ہے، جو ہمارے معاشرے میں میلاد کے نام سے جو کچھ ہوتا ہے، نماز کا وقت ہو گیا، ساری عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، نماز ایک نہیں پڑھنے جائے گی اور میلاد فکر کے ساتھ پڑھی جا رہی ہوگی. یہ کیسی میلاد ہے؟ میلاد کا مطلب کیا ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ پیدائش. میلاد النبی یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش. اب یہ کیسی میلاد پڑھی جا رہی ہے کہ گھر کی ساری عورتیں بیٹھ کے میلاد پڑھ رہی ہیں. عصر کی نماز بھی نکل گئی، مغرب کی بھی نکل گئی، عشاء کی بھی نکل گئی، ڈھولک بھی بجائے جا رہے ہیں، اور اتنی تیز آواز سے میلاد پڑھی جا رہی ہے کہ صاحب 2 گلی چھوڑ کے تیسری گلی تک آواز جا رہی ہے. تو ساری شریعت کے جو قانون ہیں، اصول ہیں، سب کو توڑ کر جو ہے وہ میلاد پڑھی جاتی ہے. اور ایسی کتاب سے پڑھی جاتی ہے جس کا کچھ پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس کا رائٹر کون ہے، کہاں سے یہ باتیں لکھی گئی ہیں، کس نے لکھی ہیں. تو ان چیزوں کو چھوڑ کر جو صحیح میلاد ہے، میلاد کا مطلب حضور کی پیدائش. تو اچھی بات ہے کوئی گھر میں پروگرام ہو جائے اور شادی کے موقع پر کوئی دینی پروگرام ہو جائے، تو اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو باتیں حدیث سے ثابت ہیں
اور جو صحیح کتابوں میں جو باتیں لکھی ہوئی ہیں وہ باتیں پڑھی جائیں. اور خواتین نماز نہ چھوڑیں، اپنی آواز کو اتنا بلند نہ کریں کہ 2 گلی چھوڑ کے تیسری گلی تک آواز جا رہی ہو، اور ڈھولک وولک نہ بجائیں. تو ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے میلاد اگر پڑھی جائے تو اچھی چیز ہے. اور اگر آپ ایک چھوٹا سا پروگرام کر لیں، مولانا صاحب کو بلا لیں، جس سے دین کی بات مولانا صاحب سے اور جو دین کے جانکار ہیں ان سے بہتر کون بتا سکتا ہے، تو اور اچھا رہے گا. ٹھیک ہے، بہرحال ان چیزوں سے بچ کر اگر میلاد پڑھی جائے اور میلاد صحیح طریقے پر پڑھی جائے تو بہت اچھی بات ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرنا، حضور کی پیدائش کا ذکر کرنا، درود پڑھنا، بھائی اس سے بہتر اور کوئی کام نہیں ہو سکتا. ڈاٹ، بس ان کا نام ڈاٹ ہے، بس انہوں نے جو اپنی آئی ڈی بنائی ہوگی تو اس میں ایک ڈاٹ بنا دیا ہے بس. مفتی صاحب میرا نام حبیب شاہ ہے، میں ضلع شاہ جہاں پور کے گاؤں ساوا نگر سے ہوں. میں آپ کا ایپیسوڈ 1 سے دیکھ رہا ہوں. یہ بھی سمانت کیے جائیں گے کیونکہ یہ بھی اولڈ از گولڈ ہیں. سنڈے کا بڑی بے صبری سے انتظار کرتا ہوں. اچھا، میرے 2 سوال ہیں، مجھے بہت امید ہے آپ جواب ضرور دیں گے. ایک، آدم سے لے کر اور آج تک جتنے بھی لوگ مر گئے، چاہے وہ نبی ہوں یا ولی ہوں یا کوئی عام انسان ہوں، کیا کوئی جنت یا جہنم میں گیا ہے یا قیامت کے بعد حساب ہونے کے بعد جائیں گے؟ دیکھیں میرے بھائی، پیغمبر جو ہے نا، پیغمبر تو سارے جنت میں آرام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، سارے جنت میں آرام کر رہے ہیں. اور پیغمبروں کے بارے میں ہمیں ادب اور سلیقے والا ورڈ یوز کرنا چاہیے. مر گئے ہیں یہ نہیں یوز کرنا چاہیے. وفات پا گئے ہیں، وصال ہو گیا ہے، پردہ فرما گئے، ایسے لفظ استعمال کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اب رہی بات یہ کہ جتنے بھی انسان ہیں وہ کیا جنت میں چلے گئے، تو دیکھیے مرنے کے بعد ایک قبر کی جو زندگی ہوتی ہے جس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے. ابھی جنت اور جہنم کا فیصلہ تو آخرت میں ہوگا. آخرت میں جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا اور حساب و کتاب ہوگا. پھر اس کے بعد جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا. ابھی تو قیامت قائم ہوگی. تو ایک عالم برزخ ہے نا، جس کو علیین اور سجین قرآن مجید میں کہا گیا ہے. تو بری روحیں بری جگہ پر رکی رہتی ہیں اور جو اچھی روحیں ہوتی ہیں وہ اچھی جگہ پر رہتی ہیں. ٹھیک ہے، جس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے. یعنی آپ ایسے سمجھ لیں جیسے ہمیں مان لیجئے دہلی جانا ہو، یہاں یو پی سے دہلی جانا ہو یا کسی دوسرے شہر جانا ہو، تو وی آئی پی ہمیں ایک دم سواری ملی ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے، کیونکہ ہم بہت بڑے آدمی ہیں. تو ہمیں سفر پتہ نہیں چلتا. ہماری جو گاڑی ہوگی وہ لگزیریس ہوگی اور تمام طرح کی اس میں سویدھائیں ہوں گی، ہے نا. دیکھا ہوگا آپ نے بڑے بڑے لوگوں کی جو وین ہوتی ہیں، گاڑیاں ہوتی ہیں، ساری سویدھا اس کے اندر ہوتی ہے. ٹوائلٹ باتھ روم بھی ہوتا ہے، میک اپ بھی ہوتا ہے، کچن بھی ہوتا ہے، سب ہوتا ہے. اب ان کا سفر ہوتا ہے، ایک سفر ان کا بھی ان کو پتہ ہی نہیں چلتا. اور ایک سفر ایک اس آدمی کا ہوتا ہے جو جیل میں لے جایا جا رہا ہو تو اس کی بیڑیاں بھی پڑی ہوتی ہیں، ہے نا، اور بیٹھا جگہ بھی اس کو کم ملی ہوتی ہے، تمام طرح کے تھپڑ اور پٹائیاں بھی اس کی ہو رہی ہوتی ہیں، تب اس کو لے کے جایا جا رہا ہوتا ہے جیل میں. تو ایک سفر اس کا بھی ہے. تو اسی طرح سے مرنے کے بعد ساری روحیں عالم برزخ میں چلی جاتی ہیں. جو بری روحیں ہوتی ہیں تو ان کے لیے قبر، حدیث شریف میں آتا ہے نا، القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، کہ قبر یا تو جنت کا ایک باغ ہے یا جہنم کا ایک گڑھا ہے. تو جو نیک روحیں ہوتی ہیں ان کے لیے قبر جنت کا باغ بن جاتی ہے، اور جو بری روحیں ہوتی ہیں ان کے لیے قبر جہنم کا ایک گڑھا بن جاتی ہے. تو اب قیامت قائم ہونے تک روحیں وہی رہتی ہیں اور وہاں ان کا یہ سفر چل رہا ہے. جب قیامت قائم ہوگی اس کے بعد ساری روحوں کو قبروں سے دوبارہ اٹھایا جائے گا، پھر حساب و کتاب ہوگا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جانے والے جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جو ہیں وہ جہنم میں چلے جائیں گے. ٹھیک ہے، تو مجھے امید ہے یہ اچھے طریقے سے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. نمبر 2، مزاروں اور درگاہوں پر لوگ بریانی، دال، روٹی یا مٹھائی پر اس مزار والے کے نام سے نیاز دلاتے ہیں اور تبرک کہتے ہیں. کیا اس نیاز والی چیز کو کھا سکتے ہیں؟ دیکھیں اچھے طریقے سے آپ سمجھ لیں کہ غیر اللہ کے نام پر چڑھائی ہوئی چیز کا کھانا جائز نہیں ہے. ہم اللہ کے نام پر کوئی بھی چیز چڑھائیں، اللہ کے نام پر کوئی چیز دیں کسی کو، اور اس کا ثواب پھر ہم کسی بھی مرحوم کو پہنچا سکتے ہیں، کسی بھی قبر والے کو پہنچا سکتے ہیں، کسی بھی بزرگ کو دے سکتے ہیں، لیکن بزرگوں کے نام پر نہیں چڑھا سکتے. بزرگوں کو ثواب پہنچا سکتے ہیں. دیکھو ایک ہوتا ہے ثواب پہنچانا، تو ایک ہوتا ہے اللہ کے نام پر چڑھانا، اور ایک ہوتا ہے غیر اللہ کے نام پر چڑھانا. تو غیر اللہ کے نام پر چڑھانا، غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا، غیر اللہ کے نام پر کوئی چیز چڑھا دینا، پھر اس کو کھانا، یہ جائز نہیں.
ہاں اللہ کے نام پر ہم دے سکتے ہیں، اور اللہ کے نام پر دے کر جو اس پر ہمیں ثواب ملتا ہے وہ ہم کسی بھی مرحوم کو بھیج سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مزارات پر جو نیاز دلائی جاتی ہے اور ان کے مزارات پر جو چڑھایا جاتا ہے وہ غیر اللہ کے نام پر چڑھایا جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ غیر اللہ کے نام پر چڑھانا، غیر اللہ کے نام پر کھانا، غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا اور اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ جائز نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مزارات پر جو لوگ چڑھاتے ہیں تو وہ اس نیت سے نہیں چڑھاتے کہ یہ چیز اللہ کے نام پر میں نے چڑھائی اور اس کا ثواب اس کو مل جائے، بلکہ غیر اللہ کے نام پر ہی وہ چیزیں چڑھائی جاتی ہیں، غیر اللہ کے نام پر ہی ذبح کی جاتی ہیں۔ مان لیجئے بکرا ذبح کیا جا رہا ہے تو وہ غیر اللہ کے نام کا ذبح کیا جاتا ہے، پھر اسی سے بریانی وغیرہ بنائی جاتی ہے، پھر وہ لوگوں میں تقسیم کی جاتی ہے۔ تو غیر اللہ کے نام پر چڑھاوے ہوں، چاہے وہ مورتیوں کے چڑھاوے ہوں، چاہے قبروں کے چڑھاوے ہوں، یہ تمام طرح کے جو کھانے ہوتے ہیں ان کو کھانا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں ہم اللہ کے نام پر کھانا کھلا سکتے ہیں غریب کو، ہم اللہ کے نام پر ذبح کر کے وہ گوشت لوگوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، جو بھی چیزیں اللہ کے نام پر ہم تقسیم کر سکتے ہیں اس پر جو ثواب ملتا ہے وہ ہم مزار والوں کو، قبر والوں کو، جو دنیا سے جا چکے مرحومین ان کو بھیج سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ فہیم شاہ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب میرا سوال ہے کہ جن لوگوں کی قضا نمازیں باقی ہوں کیا وہ تہجد، چاشت، اوابین، اشراق کی نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ کیا ان کی یہ نمازیں قبول نہیں ہوتی ہیں؟ پلیز پلیز پلیز، کس نے کہہ دیا آپ سے یہ نمازیں آپ کی قبول کیوں نہیں ہوں گی؟ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ قضا نمازیں اگر کسی کے اوپر ہیں تو اس کو قضا نمازیں پہلے پڑھنا چاہیے، کیونکہ آخرت میں اللہ تعالیٰ جو حساب لے گا وہ فرض نمازوں کا لے گا۔ آخرت میں یہ پوچھا جائے گا کہ فرض نمازیں یہ جو چھوٹی تمہاری تو کیوں چھوٹی؟ نفل نمازیں اگر ہم نے پڑھی ہوں گی تو ثواب ملے گا، نہیں پڑھی ہوں گی تو ان کے بارے میں سوال نہیں ہوگا کہ چاشت پڑھی تھی، اوابین پڑھی تھی، کیونکہ یہ فرض نہیں ہے۔ اسی لیے بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کے اوپر قضا نمازیں ہیں، بہتر کیا ضروری یہ ہے کہ آپ کے اوپر اگر قضا نمازیں ہیں تو پہلے آپ قضا نمازیں پڑھو، ٹھیک ہے، قضا نمازیں پوری کر لو۔ خدا نخواستہ بھی انتقال ہو جائے، موت کا کچھ پتہ نہیں ہے، اگر انتقال ہو جائے، موت آ جائے تو پھر جو ہے وہ آخرت میں ہم سے حساب ہوگا، بھیا فرض نمازیں کیوں چھوڑی تھیں، کیا کہیں گے ہم۔ اسی لیے جتنا جلدی ہو سکے فرض نمازیں جو ہماری قضا ہیں ان کو ہمیں پورا کرنا چاہیے۔ ہاں لیکن پھر بھی اگر کوئی اشراق پڑھ لیتا ہے، چاشت پڑھ لیتا ہے، تہجد پڑھ لیتا ہے تو اس پہ ثواب ملے گا، اس پہ اجر ملے گا، ٹھیک ہے۔ کیش ون پوچھ رہے ہیں آپ نے بولا کہ لیو ان ریلیشن شپ حرام ہے پر سپریم کورٹ نے تو اس کو جائز کہا ہے، تو سپریم کورٹ نے جائز کہا ہے تو ٹھیک ہے، دے دو اپنی بہنوں کو ریلیشن شپ میں، پھر شادی کی ضرورت کیا ہے، میرج کی ضرورت کیا ہے، نکاح کی ضرورت کیا ہے؟ اب کسی پہ ڈنڈا لے کے تو ہم سوار نہیں ہو سکتے نا، مرضی ہے آپ کی بھیا، اگر آپ کو ریلیشن شپ اچھی لگ رہی ہے تو ٹھیک ہے، لیو ان ریلیشن شپ میں رہو، آپ کون منع کر رہا ہے؟ کوئی نہیں روک رہا، پوری دنیا میں کوئی نہیں روک رہا، جس کو جو کرنا ہے وہ کرے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کو یہ چیزیں اچھی لگ رہی ہیں کہ سپریم کورٹ نے کہا ہے لیو ان ریلیشن شپ، تو سپریم کورٹ نے تو یہ بھی کہا ہے کہ مرد مرد بھی نکاح کر سکتے ہیں، شادی کر سکتے ہیں، گرل ایک دوسرے سے شادی کر سکتی ہیں، جس کو کہا جاتا ہے سم لینکنگ، ہے نا، ایسی کچھ کہا جاتا ہے، تو پھر ٹھیک ہے۔ اب کسی کو اگر یہ چیز بری لگ رہی ہے تو بھائی تمہاری مرضی ہے، تم جو چاہو کرو، کوئی روک تھوڑی نہ رہا آپ کو، ختم کر دو شادی وادی کو پھر۔ تو میرے بھائی میں نے تو ایک اسلامی نقطہ نظر سے بات کہی ہے، جو اسلام کو فالو کرنے والے لوگ ہیں، جن کو یہ بات سمجھ آتی ہے تو وہ فالو کریں، جو نہیں فالو کرے گا تو کوئی ان پہ ڈنڈا لے کے سوار نہیں ہے کہ نہیں تم نکاح ہی کرو، تم شادی ہی کرو۔ شادی کرو گے تو تم اپنے لیے، اور اگر لیو ان ریلیشن شپ میں رہو گے تو تم اپنے لیے، کوئی آپ سے زبردستی تو نہیں کر رہا۔ شادی اور لیو ان ریلیشن شپ دونوں آپشن آپ کے سامنے ہیں، آپ کو کیا پسند ہے اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے، اپنی بچیوں کے لیے، یہ فیصلہ آپ کر لو بھائی، جو آپ کو ٹھیک لگے وہ کرو آپ۔ نمبر 2، ایگزام میں کاپی کر کے پاس ہونا جائز ہے؟ جائز نہیں ہے، چیٹنگ کرنا جائز نہیں ہے، محنت کیجئے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ نمبر 3، سوتیلی ماں اور اس کی بیٹیاں پراپرٹی کے لیے پریشان کریں تو ان کے ساتھ مار پیٹ کرنا جائز ہے؟ مار پیٹ کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ آپ قانونی کارروائی کر سکتے ہیں اپنا حق لینے کے لیے، جو بھی کارروائی، لیکن خود آپ پولیس والے بن جاؤ ڈنڈا لے کے، یہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ نمبر 4، جمعے کے دن کریلے کھانے سے گھر میں جھگڑا ہوتا ہے، جھگڑا کرنے سے جھگڑا ہوتا ہے، کریلے بیچارے کا کیا قصور ہے یار، جھگڑا تم کرتے ہو، کریلے کو تم جو ہے دوش دیتے ہو، کریلے کا اس میں کیا قصور ہے؟ کریلا تو انسان بنا ہوا ہے،
کریلا تو کڑوا اس لیے ہے کیونکہ وہ فائدے دیتا ہے، دنیا بھر کے فائدے، دنیا بھر کے اس کے اندر پروٹین اور تمام طرح کی جو کیا بولتے ہیں اس کو، سب کچھ اس کے اندر ہے، صحت کا خزانہ ہے کریلا، ہے نا. کریلے کھانے سے دنیا بھر کے فائدے ہیں، باڈی کو بڑے فائدے پہنچتے ہیں، مریضوں کو بڑا فائدہ دیتا ہے کریلا. تو کریلا کڑوا ہے کیونکہ وہ فائدہ دیتا ہے. انسان تو کریلے سے بھی زیادہ کڑوا ہے میرے بھائی، ہے نا. انسان تو پتہ ہی نہیں آج کل کہ یہ کڑوا ہے میٹھا ہے، میٹھا دکھ رہا ہے، کب کڑوا ہو جائے کچھ پتہ نہیں ہے. تو کریلا تو کڑوا ہے، ٹھیک ہے، انسان تو اس سے بھی زیادہ کڑوا ہو رہا ہے، کریلے کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے. نمبر 5، ہمارے گھر پر آپ ضرور آنا، جب آپ بلاؤ گے تو بالکل آئیں گے صاحب، ہم تو منع نہیں کرتے کسی کے یہاں جانے سے. شیلیہ خاتون کہہ رہی ہیں دکان پر کوئی جادو کروا دے تو کیا کریں، دعا بتائیں، بہت پریشان ہے. کوئی اگر دکان پر جادو کروا دے، دنیا کی کوئی طاقت آپ کی دکان پر جادو نہیں کروا سکتی، اگر آپ اپنا یقین یہ بنا لو کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے. اللہ کے حکم کے بغیر کوئی میرا بال بانکا نہیں کر سکتا، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی مجھے چیونٹی کے برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اگر آپ یہ یقین بنا لو، دنیا کے بڑے سے بڑے جادوگر آپ کا بال بانکا نہیں کر سکتے، بڑے سے بڑے جادوگر آپ کی دکان پر قابو نہیں پا سکتے. اگر آپ کا یقین مضبوط ہوگا تو دنیا کی بڑے سے بڑی طاقت آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. اس لیے یقین یہ بنا لو، جادوگر کی کیا مجال ہے، اللہ کے حکم کے بغیر تو پتہ نہیں ہلتا. دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کی ساری طاقتیں مل کر اگر آپ کو چیونٹی کے برابر بھی نفع پہنچانا چاہیں، لیکن اللہ نہ چاہے تو کوئی نفع نہیں پہنچا. دنیا کی ساری طاقتیں مل کر اگر آپ کو چیونٹی کے برابر نقصان پہنچانا چاہیں اور اللہ نقصان نہ پہنچانا چاہے تو کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. اسی لیے اپنا یقین مضبوط رکھیں، 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کریں اور سورہ واقعہ کی اپنی دکان کے اندر تلاوت کریں. ٹھیک ہے. کس نے بتایا ہے کہ دکان پر جادو کرا دیا ہے؟ جس نے بتایا بے وقوف آدمی ہے، وہ آپ کو بے وقوف بنا رہا ہے. وسیع انصاری کہہ رہے ہیں میں زمین بکوایا تھا، اس میں ہمیں کمیشن ملا تھا، وہ پیسہ کیسا ہے، جائز ہے ناجائز ہے؟ آپ بتائیں. اگر ناجائز ہے تو کیا میں اس پیسے سے کسی مجبور کی مدد کر سکتا ہوں؟ دیکھیے، آپ نے کسی کی زمین بکوائی تو زمین والے نے آپ سے کہہ دیا تھا میری زمین آپ بکوا دو گے تو اتنا کمیشن، اتنی پروفٹ آپ کی ہے، تب تو ٹھیک ہے. لیکن اگر یہ دھوکہ دھڑی کے ذریعے آپ نے کام کیا ہے تو پھر یہ غلط ہے. ٹھیک ہے. جنید پرو گیمنگ کہہ رہے ہیں مولوی صاحب ہمارے خمام ڈسٹرکٹ تلنگانہ ہے، ہمارا پتہ نہیں کیا لکھا ہے آپ نے، ہمارا گاؤں میں مسجد نہیں ہے، انشاءاللہ ہمارے گاؤں مسجد آنے کے لیے دعا کریے. بالکل، آپ لوگ کوشش کیجئے. اگر آپ کے گاؤں میں مسجد نہیں ہے تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے. مسجد ہونا چاہیے. جس گاؤں میں مسجد نہیں ہوگی، جس محلے میں مسجد نہیں ہوگی تو وہ پھر جہالت کے ساتھ اس بستی کی زندگی گزر رہی ہوگی. اسی لیے مسجد بنانا کیا مشکل ہے، ایک چھوٹی سی جگہ لو، 400-500 فٹ کی مسجد بن جائے گی. ٹھیک، کھلے میں نماز پڑھ لو، ٹٹر ڈال لو، ٹین ڈال لو، کچھ بھی ڈال لو، مٹی سے غارے کی دیوار بنا لو، بہرحال مسجد بناؤ. اس میں کیا مشکل ہے؟ آپ قدم بڑھاؤ، اللہ آپ کا ساتھ دے گا. مسجد بناؤ، بہت ضروری ہے. محمد گلزار کہہ رہے ہیں مفتی صاحب مہینے میرے ہسبینڈ مجھے گھر نہیں بیچتے، 1.5 سال ہو گیا، مجھے اپنے گھر میں کیا کروں؟ دیکھیں، میں اپنے تمام مسلمان نوجوانوں سے جو شادی شدہ ہیں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ تصور کرو کہ اگر آپ کی بیٹی ہو اور آپ نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی، اس کی شادی ہو گئی، اب آپ کی بیٹی کو اس کی سسرال والے، اس کا ہسبینڈ، اس کے ساس سسر آپ سے نہ ملنے دیں، آپ کے گھر نہ آنے دیں، آپ کو کیسا لگے گا؟ کیا آپ کی بیٹی ہے، آپ اپنی بیٹی سے ملنا چاہتے ہیں لیکن اب وہ آنے نہیں دیتے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ سوچئے ذرا، ایک بار آنکھیں بند کر کے یہ بات سوچئے جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کی بیٹی ہو، اس طرح سے آپ اپنی بیٹی کو رخصت کرو اور کچھ مہینوں بعد، کچھ سالوں بعد آپ کی بیٹی پر پابندی لگا دی جائے کہ تو اپنے باپ سے نہیں ملے گی، اپنی ماں سے نہیں ملے گی، آپ کو کیسا لگے گا؟ کیسا لگے گا آپ کو؟ اور آپ کی بیٹی کو کیسا لگ رہا ہوگا کہ وہ اپنے باپ سے نہیں مل سکتی، اپنی ماں سے نہیں مل سکتی، بس گھر میں وہ کام میں لگی ہوئی ہے، اس کو کہیں جانے کی اجازت نہیں ہے. ان ساری چیزوں کو سوچنے کے بعد اب آپ اپنی بیوی کے بارے میں سوچئے. اگر آپ اپنی بیوی کو اس کے مائکے نہیں جانے دیتے، سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، آپ نے اس کو اجازت نہیں دی، اور اس کی شرافت بھی دیکھو کہ اس نے آپ سے کبھی بغاوت نہیں کی، اس نے آپ سے کبھی ضد نہیں کی، اس نے ضد بھی کی کبھی کہ آپ مان جائیں، آپ نہیں مانے تو وہ پھر سرنڈر ہو گئی، اس نے کہا کوئی بات نہیں ہے. سوچو وہ آپ سے کتنی محبت کرتی ہے، سوچو وہ آپ سے کتنی زیادہ محبت کرتی ہوگی کہ جس نے اپنے ماں باپ کو بھی آپ کے نہ کہنے کی وجہ سے چھوڑ رکھا ہے.
دل اس کا چاہ رہا ہے ماں سے ملنے کا، باپ سے ملنے کا، کچھ وقت اپنے ماں باپ کے ساتھ گزارنے کا۔ جہاں اس کا سارا بچپن گزر گیا وہاں وہ کچھ دن رہنا چاہتی ہے۔ جہاں اس کو ماں باپ کا پیار ملا، بھائی بہنوں کا پیار ملا، وہاں وہ جانا چاہتی ہے۔ لیکن آپ کی نہ کہ نہیں، جانے کی اجازت نہیں ہے، ابھی نہیں جاؤ گی، ابھی نہیں جاؤ گی۔ 1 سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، 3 سال گزر گئے، 5 سال گزر گئے۔ سوچو ذرا اس آپ کی بیوی کو کتنی آپ سے محبت ہوگی کہ سب کچھ چھوڑ کر، دل چاہنے کے باوجود بھی وہ آپ سے ضد نہیں کر رہی ہے۔ ضد کرتی بھی ہے لیکن جیسے ہی آپ نہ کہتے ہو، تھوڑا سا تیور چڑھاتے ہو، وہ مان جاتی ہے۔ اس کا بھی تو دل ہے، اس کو بھی تو اپنے ماں باپ سے محبت ہے۔ تو یہ ساری چیزیں سوچ کر دیکھو کہ اس کے اوپر کیا گزرتی ہوگی، کیا گزرتی ہوگی۔ اسی لیے میرے عزیز بھائی، اپنی بیویوں پر اس طرح کا ظلم نہ کرو۔ گھروں میں کروتیاں چل رہی ہیں کہ شادی کے بعد بیوی کو زیادہ دن مائکے نہیں چھوڑنا ہے، 2 دن جاؤ فوراً آ جاؤ۔ میں نے دیکھا ہے کہ 3 دن عورتیں جاتی ہیں اپنے مائکے اور 3 دن بعد پھر بھاگتی ہوئی گھر آ گئیں۔ سکون سے وہ جا کے سامان بھی نہیں رکھ پاتی ہیں اور سکون سے بات بھی نہیں کر پاتی، پھر جو ہے ہسبینڈ بلانے آ جاتا ہے۔ گھروں میں یہ کروتیاں چل رہی ہیں کہ زیادہ دن مائکے میں نہیں چھوڑنا، اور ماں باپ سے کچھ انبن ہو گئی، ساس سسر سے، تو آپ بیوی کو نہیں جانے دینا۔ سارا کا سارا ظلم بیوی پر ہو رہا ہے۔ غلط۔ میرے نوجوانوں اور جو حضرات شادی شدہ ہیں، وہ ذرا سوچیں کہ تمہاری بیوی جب تم سے اتنا محبت کر رہی ہے، تمہاری بات کا اتنا مان رکھ رہی ہے، تمہیں اتنا وہ چاہتی ہے، اپنے ماں باپ کو بھی اس نے قربان کر دیا، 1 سال ہو گیا نہیں جا رہی ہے، تو تمہیں بھی سوچنا چاہیے۔ یہ ظلم ہے، سراسر ظلم ہے کہ بیویوں کو ان کے مائکے نہ جانے دیا جائے، ان کے ماں باپ سے بات نہ کرنے دی جائے، ان پہ زور زبردستی کی جائے، یا وہ 4-6 دن رکنا چاہتی ہیں تو نہیں، 2 دن سے زیادہ نہیں رکو گی۔ یہ ظلم ہے، سراسر ظلم ہے۔ سوچو ذرا جو میں نے بتایا کہ اگر آپ کی بیٹی ہو تو آپ پر کیا گزرے گی۔ سوچو ذرا، پھر اپنی بیوی کے بارے میں تصور کرو، پھر اپنی بہو کے بارے میں سوچو کہ وہ بھی تو ایک انسان ہے، اس کے بھی سینے میں ایک دل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ سارے سوالات کمپلیٹ ہو گئے ہیں، آپ لوگوں سے دعاؤں کی گزارش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔